وہ رہی ہے صدا ظلم کی چٹانوں سے، وہ رہی ہے صدا ظلم کی چٹانوں سے، صغیر جیت گیا شام کے جوانوں سے، صغیر جیت گیا شام کے جوانوں سے، سپاہ شام سے اصغر نے کہہ دیا ہنس کر، کہ تم غبار ہو الجھونا آسمانوں سے، کہ تم غبار ہو الجھونا آسمانوں سے، صغیر جیت گیا۔ مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے، مر جائے جو فرزند تو کیا چارہ ہے، جز شکر علاج دل صد پارہ ہے، اصغر کو لٹا کے قبر میں بولے یہ حسین آرام کرو بس یہی گہوارہ ہے، مر جائے جو فرزند تو وارث دبدبہ شیر خدا تھا اصغر، قہر معبود و ظلم جفا تھا اصغر، سند کم اور شجاعت میں کھڑا تھا اصغر، نصرت حق میں دل شیر الہی نکلا، باپ کے ہاتھ پہ ننا سپاہی نکلا، کم سنی میں بھی جلالت علی اکبر کی طرح، کم سنی میں بھی جلالت علی اکبر کی طرح، ننے ماتھے پہ شکن فاتح خیبر کی طرح، چہرہ حیدر کی طرح زلف پیمبر کی طرح، چہرہ حیدر کی طرح زلف پیمبر کی طرح، دبدبہ آنکھوں میں عباس دلاور کی طرح، ہاتھ کہلاتے تھے کہ تلے اختر کی تلاش، انگلیوں کو بھی ابھی حیدر خیبر کی تلاش، یاد ہے آج تلک فاتح خیبر کا جہاد، مرحبا حضرت عباس دلاور کا جہاد، کیا بھلائے گا زمانہ علی اکبر کا جہاد، ہاں مگر سب سے الگ ہے علی اصغر کا جہاد، کسی حربے کسی ہتھیار کا محتاج نہیں، وہ سپاہی ہے جو تلوار کا محتاج نہیں، بے زبانی میں اثر تیغ کی جھنکار کا ہے، خوف فوجوں کا در لشکر کفار کا ہے، ننھے پہلو میں جگر حیدر کرار کا ہے، خون رگ رگ میں رواں ہے احمد مختار کا ہے، لشکر ظلم پہ اصغر کی چڑھائی دیکھو، کہہ دو دادا سے کہ آگے پوتے کی لڑائی دیکھو، آیا میدان شجاعت میں جو تشنہ دہاں، آیا میدان شجاعت میں وہ تشنہ دہاں، اس طرف ننھے مجاہد ادھر فوج گراں، دیکھو دیکھو یہ جہاد علی اصغر کا سماں، اپنے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھرائی جو زباں، چھوڑ کر دشت بغاں فوج جفاکار چلی، گل ہوا اصغر بے شیر کی تلوار چلی، طویل کا ایک مرثیہ ہے جس کو
کہ بانوں کے شیر خوار کو ہفتم سے پیاس ہے، بچے کا حال دیکھ کے ماں بے حواس ہے، نہ دودھ ہے نہ پانی کے ملنے کی آس ہے، پھرتی ہے آس پاس کے جینے کی آس ہے، کہتی ہے کیا کروں میں دہائی حسین کی، اور بدلی پھری ہے آج میرے نور عین کی، فریاد یا علی میں کدھر جاؤں یا علی، ان داغ کو کہاں سے جگڑ لاؤں یا علی، کس طرح ان کی سانس کو ٹھہراؤں یا علی، ارے پانی کا قحط ہے میں کہاں پاؤں یا علی، میں پچھلے کو آنکھ کھولی تھی اب کھولتے نہیں، پچھلے کو آنکھ کھولی تھی اب کھولتے نہیں، روتے نہیں ہمکتے نہیں کھولتے نہیں، بیٹھے سرحان جھول کے شبیر سر جھکائے، اصغر کے کان سے لب موجز نما ملائے، چپکے سے کچھ کہا کہ وہ سنتے ہی مسکرائے، سوئے حسین ہاتھوں میں بے ساختہ بڑھائے، بولی سکینہ بابا نے مشکل کشائی کی، اماں مبارک آنکھ کھلی میرے بھائی کی، پہنچے قریب فوج تو تیرا کے رہ گئے، چاہا کرے سوال بشرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ اڑا گیا ہررا کے رہ گئے، ارے چاروں بسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں، پھر ہونٹ بے زبان کے چومے جھکا کے سر، رو کر کہا جو کہنا تھا جو سینکڑوں کہہ چکے بدر، باقی رہی نہ بات کوئی اے میرے پسر، سوکھی زبان تم بھی دکھا دو نکال کر، ارے پھیری زبان لبوں پہ جو سرور عین نے، ہررا کے آسمان کو دیکھا حسین نے، یاسین کا تیر کھاتے ہی بچہ دہل گیا، سوکھے گلے سے خون کا دریا ابل گیا، تڑپا جو شہ کے ہاتھوں پہ تو من کا ڈھل گیا، ٹوپی گری زمین پہ اور دم نکل گیا، ننھی کلائیوں میں تشن سے بل پڑے، اور ہچکی جو آئی منہ سے انگوٹھی نکل پڑے، کھینچا گلے سے بچے کے آہستہ شین تیر، اور ہاتھوں پہ بلند کیا لاش صغیر، گردن جھکا کے بولے کہ خالق قدیر مقبول ہو حسین کا یہ فدیہ اخیر، یہ فدیہ اخیر، ششماہ گوئی تیر ستم نہیں، اور یہ بے زبان ناقے سالے سے غم نہیں، یہ بے زبان ناقے سالے سے غم نہیں۔ اپنے اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، کیا وفا ہو گئے مجھ سے بیٹا، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، رات کالی ہے بھوک کا یہ بن ہے، پاس بھائی نہ کوئی بہن ہے، کیوں لگایا یہاں تم نے بستر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر۔
ہوئے گا میدان خالی، کچھ کرنے کو ہے سارا لشکر، گھر چلو شام ہوتی ہے عصر، رو رو کہتی تھی والی سکینہ، بھیا پانی اکیلے نہ پینا، ہم بھی پیاسے بہت ہیں برادر، گھر چلو شام ہوتی ہے عصر، کٹ گیا سر امام زمن کا، ہو گیا خاتمہ پنجتن کا، اب تو وارث نہیں کوئی سر پر، اب تو وارث نہیں کوئی سر پر، گھر چلو شام ہوتی ہے عصر، مگر عصر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے عصر۔ حضرت امام حسن کا یقین خیمے سے نکل کر دوڑتا ہوا امام کے پاس آتا ہے، صرف آیا نہیں ہے بلکہ تعلیم کا منظر پیش کیا کہ جب قاتل نے چاہا کہ امام کے اوپر تلوار چلائے تو بچے نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا، اس بار سے امام شہید نہیں ہوئے بلکہ بچے کے ہاتھ کٹ گئے اور وہ بچہ امام کے آغوش پہ گر گیا ہے۔ شاید کوئی کہہ دے کہ کسی بچے کو امام نے کبھی اجازت دیا نہیں، جہاد کا ایک اور حکم ہے، امام تب تک اجازت دے گا جب تک خود امام صحیح و سالم ہے۔ اگر امام کے اوپر حملہ ہو جائے، امام کے اوپر تیروں کی بارش ہونے لگے، امام گوڑے سے گرنے لگے تو ہر چھوٹے اور بڑے کو بھی امام حاضر ہو جائے گا۔ یہ دوسرے بات ضرور تھے کربلا کی بچے سے ہمارے سب کہ جانتے تھے کہ کب کس کو جہاد کرنا ہے۔ ہاں آج جمع ہوئی مشکل ہوتا ہے، لیکن بات علاج کرنے والے کی ہوتی ہے۔ کربلا کی مصیبتیں ہیں، ان کا بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں مسائل کی منزل میں ایام ادا کے مقصد ہونے کے مسائل کروں کہ جناب حضرت کے مسائل کروں کہ جس کا گہوارہ برآمد کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ نے حسین پر آنسو بہایا، پر سے اجا بجایا، سینہ و ماتھ بلند کیا
لیکن یہ گمان نہ کیجیے گا کہ جو فاطمہ کے لال کے اوپر روزے کا ہفتہ وعدہ ہو گیا ہے، نہیں ادا کرو حسین مظلوم ہے کہ جس کے اوپر روزے کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا اگر اگلے سال ہم زندہ رہے تو پھر آپ کی فرشادہ بچائیں گے، اگر موت نے اجازت نہ دیا تو مولا ہماری آخری نعمت کو قبول کر۔ اتنا کہ علی حضرت کی شہادت کے اثرات کیا ہیں، پھر عالم کے اوپر آخری کلام میں دوسری جنگ عظیم کے بعد میں فرعون اور تو اس دنیا کے درمیان جنگ کے آثار انداز ہوئے۔ دنیا اس سے پہلے دوسرے کے دن میں شدید جنگ قتل و غارت دیکھ چکی تھی۔ تاریخ میں ہے کہ اس وقت فرعون سے بچوں نے ایک خط لکھا کہ جس میں اس جنگ کو روکنے کے لیے درخواست دیا۔ بچوں نے اس کو کر کے 1000 بچوں نے دستخط کیے اور اس خط میں جناب علی حضرت کی شہادت کا حوالہ دیا کہ اس بچے کی شہادت کے دوپہر میں اس جنگ کو روک دیا جائے۔ وہ جنگ رک گئی۔ فرانس میں ایک شاعر تھا گوزین، متاثر ہوا، اسی طرح کے بارے میں پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد اسے ایک نظم لکھی کہ جو 1000 اشعار کی نظم ہے، موجود ہے 1000 اشعار میں شاعر نے کیا کیا لکھا ہے، کون کون سے نقل دیے اس کا موقع نہیں، لیکن تاریخ میں کوئی بچے کے اثرات ہیں۔ ذاکر بیان کیا تھا آدمی حیات میں کچھ بیان کر رہے تھے کہ میں لندن میں اشرا پڑھ رہا تھا، اس اشرے کے بعد دوسرے اشرے کے درمیان میرا بات وقت تھا تو میں نے عراق کا ٹکٹ انڈیا کی اجازت کرنے کر دیا۔ میں ٹرین میں بیٹھا تو میرے بغل میں آ کے انگریز بیٹھ گیا، دوران سے گفتگو ہو گئی تو میں نے پوچھا کہ تم عراق کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں نے واقعہ کربلا پڑھا اور اس واقعے میں نے کہا کہ حسین کے لشکر نے 6 مہینے کا مجاہد تو جا رہا ہوں تو مجاہد کو سلام کروں، مسلمان نہیں تھا لیکن صرف اور کیسا سوچا سمجھتا تھا کہ صرف علی اصغر کو سلام کرنے کے لیے انگلینڈ سے کربلا جا رہا ہے، اس کو خود نہیں کہا جب پوچھا گیا تب کہا۔ ایک اور ذاکریں مرحوم ہو چکے ہیں، میرا ان کے گھر میں واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا کہتے ہیں کہ میں ٹرین میں جا رہا تھا تو غیر مسلم تو مجھے دیکھا سمجھ گیا کہ یہ ذاکریں میں کرتے ہیں، پوچھا کہ کچھ آپ سفر میں وقت ہوتا ہے خدا کربلا کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ بات ہے کہ میں نے سوچا کہ کربلا کے پورے واقعات کو بیان نہیں کر سکتا میں، تو میں نے جناب علی اصغر شہادت کو بیان کرنا شروع کیا۔ میں نے بیان کیا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ جو لشکر لا کے آئے تھے اس میں 6 مہینے بچوں بھی نکل آئے، دشمن کے مقابلے میں دشمن نے ان کے اوپر پانی بند کر دیا، 3 دن تک یہ پانی بند رہا۔ 3 دن کے بعد امام حسین علیہ السلام بچے کی ساتھ برداشت نہ کر سکے تو نظر میں لے کر دشمنوں کے سامنے آئے اور اس کے بعد میں آپ کو بچے کو ہاتھوں میں لیا، بچے کو بلند کیا اور آواز دیا کہ اگر تمہاری جو منافق نے گزار اس بچے کو رفتہ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ کا معلوم کیا تھے۔ اور اس کے بعد یہ منظر بیان کرتے کرتے انہوں نے بیان کیا کہ اس کے جواب میں دشمن نے سرگلا کو حکم دیا کہ اس کا کلام حسین اور دنیا نے 3 دھار کا کمان میں جوڑا
کہ میں نے یہاں سے بیان کیا، اس بیان کر رہا تھا وہ کاپنے لگا اور اپنے گھر میں کھڑا ہو گیا اور ہاتھوں کو جوڑ دے گیا کہ اس کے بعد تم بیان نہ کرنا۔ اللہ انصاف کرو کہ جس چیز کو ایک غیر مسلم سن نہ سکا اسے حسین جیسے باپ نے تو کر دے گا۔ اللہ باپ کی قربانی بڑی مجبور قربانی اللہ تعالیٰ ممکن ہے اس کے مطلب مسائل سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن مجھے معاف کیجیے گا اس لیے کہ یہی مال مجلس ہے، میرے مالوں کے ساتھ کون زندہ رہے کون نہ رہے۔ اب تم تو رہتے ہی رات میں اکثر تذکرہ کے جن کا نقشہ بیان کیا جاتا ہے، ایک آدمی بیان کی بیان مرتب کیا گیا اور نظام اشاروں کو پیش کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا کہ وہ حکمراں بن جائے۔ آخر میں ایک یہودی کو لوگوں نے راضی کیا کہ تم کو صرف اتنا کرنا ہے کہ جب ایک شخص آئے گا ہاتھ میں بچے کو لے کر اور گفتگو کرے گا تو تم اس چیز کو چلا دینا۔ تو آمادہ ہو گیا، عاشورہ کا پورا جنگ نقشہ پیش ہوتا رہا۔ اجل شادی کا موقع آیا تو ایک شخص آتا ہے، ہاتھوں میں اپنے بچے کو لیے ہوئے ہے، بلند کرتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ اگر تمہارے دو میں آپ نے میں گنہ گار ہوں تو اس بچے نے کوئی خطا تو نہیں کیا ہے۔ لوگوں نے اشارہ کیا، اس کو تو اس نے ایک مرتبہ اب تک تیر کو پھینک دیا اور پانی کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ اے بیٹا مجھے پانی پلا رہے ہیں۔ تو بچہ ہے کہ جس کے مضمون میں چوب ہے، یہ باپ بھی رو رہے ہیں بلکہ کائنات بھی کیا کہ حسین کا عظیم امتحان ہے کہ جسے حسین نے کیوں کر پیش کیا اور جناب باپ نے کیوں کر پیش کیا، کون بیان کر سکتا ہے۔ ابھی آپ نے وہاں سنا ایک ماں کا بہن کبھی تو مجھے بتا دوں ایک مصرع اور ایک شعر اپنے اپنی محسوس ہوتا ہے۔ اپنے حضرت کو کہتی تھی ماں کر گھر چلو شام ہوتی ہے مسلط۔ آپ نے سن لیا ہماری شریعت تو حکم یہ ہے کہ اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو پرسہ دینے جاؤ، لیکن اگر وقت ہو تو مغرب کے بعد میں جب شب آ جائے تو دوبارہ پرسہ دینے کو جاؤ۔ شریعت کریم پروردگار نے بنائی ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ جب شب آتی ہے تو گھر والوں کو جانے والا زیادہ یاد آتا ہے۔ ازاداروں یہی ہے احساس جمع کا کہ جسے شاعر نے شعر میں کہا ہے کہ قبر اصغر پہ کہتی تھی ماں گھر چلو شام ہوتی۔ عام طور سے جب بچے سو جاتے ہیں تو آدھی رات کے بعد میں بچے بیدار ہوتے ہیں اور ماں کو بیدار کرتے ہیں اور ماں بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اگر کسی کا بچہ نہ رہ جائے دنیا میں تو کچھ فطرت ہے، جس ماں کو روز آدھی رات میں اٹھتی ہو اس کی آنکھ پہ آدھی رات میں کھلے گی۔ اس ماں کے احساس کو تقریباً تمام براثی موجود ہے، میں نے پڑھا ہے۔ بیٹا کبیر ساس کو مرضی کرے زیادہ کرو، لیکن زندگی کا پہلا مرضی ہے معلوم دل کا ایسا اثر ہوا ہے کہ جناب علی اصغر کہا تھا۔ اور اس مرضی کا جو مسئلہ ہے وہ اپنے اندر مرضیہ ہے کہ جس میں آپ اسی ماں کے ساتھ کو نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ بانو
لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ماں روتی ہے اور دیکھتی ہے کہ گھر میں سب سو رہے ہیں، کوشش کرتی ہے کہ اس کی رونے کی آواز بلند نہ ہو، آہستہ آہستہ رو، تاکہ دوسروں نہ پوچھے ان کو رو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب ربا صبح سے شام تک کے کربلا والوں کو رویا کرتی تھی دھوپ میں بیٹھ کے، لیکن تاریخ پاک گھما کے کہا کہ وہ یہ دیکھتی کہ سب کی تاریخی میں رباب کتنا سوتی تھی اور کتنا روتی تھی۔ میں زندگی اس کے احساس کو اپنے بیٹھ پیش کرتے ہیں۔ بانو بی بی آدھی رات کو ڈھانپ کے منہ کو روتی تھی۔ مطلب یہ تھا کہ بیوی منہ کو اس لیے ڈھانپ لیتی تھی تاکہ یہ آواز دوسروں کے کانوں تک نہ ٹکرائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ماں اٹھتی ہے آدھی رات کو پچھلے پہر، تو ماں کو یاد نہیں رہتا ہے کہ میرا بچہ دنیا میں نہیں ہے، اور ماں بچوں کو تلاش کرنے لگتی ہے۔ اللہ اس احساس کو بھی جناب پیرنیز نے اپنے ایک بیت میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کے بالوں نے کہا پچھلے پہر زندہ میں، لوگ کے بالوں نے کہا پچھلے پہر زندہ میں، دودھ پینے کو نہ اٹھا علی اصغر میرا۔ لگا لو کہ وہ 6 مہینے کا بچہ ہے کہ جسے حسین قربانی کے لیے کربلا میں لے کر آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کوئی امتحان ہے کہ قدرت کا جو مراد ہے کہ جسے حسین کا انتظار نہ کر سکے۔ کربلا میں امام حسین کا سب قربان کر چکے ہیں، اپنے آپ کی آواز دیتے ہیں تو ایک مرتبہ قیام سے رونے کی آواز آئی، حسین پلٹ کر آئے۔ قیام حسینی میں ایک بڑا کوہرام مچا ہوا تھا، پوچھا سبق معلوم ہوا کہ علی اصغر نے اپنے کچھ جھولے سے گرا دیا ہے، کہ جھولے سے نہیں گرایا تھا بلکہ رضا مانگ رہے تھے، بابا اب میری شہادت باقی۔ تو حسین کو معلوم تھا کہ علی اصغر کو شہید ہونا ہے، جناب زینب کی معلوم تھا، لیکن جناب علی اکبر جب گھر سے باہر نکلے ہیں خیموں سے تو کوہرام تھا، جب قاسم گھر سے خیموں سے نکلے ہیں تو کوہرام تھا، لیکن جب علی اصغر خیموں سے نکلے ہیں تو تاریخ میں سناٹا تھا، خاموشی تھی، اس لیے کہ حسین اس راز کو بیان نہ کرتے تھے۔ جناب زینب کو معلوم تھا اور چاہتی تھی کہ بھیا کچھ کہہ دے زبان سے تاکہ کم سے کم تو ان کے دل کے اوپر ایک دباؤ کم ہو سکے۔ کبھی کبھی انسان اپنے غم کو کہہ دیتا ہے تو وہ احساس تب ہو جاتا ہے۔ اگر حاجی صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ آواز دی بہن نے کہ بھائی یہ کیا کیا؟ فرمایا بول کے قرض ابھی تک نہیں چکا، اور کیا پوچھتی ہو تم کہ ارادہ کہاں کا ہے؟ ارے زینب دعا کرو کہ یہ وقت امتحان کا ہے۔ بھائی حسین امتحان دینے جا رہے ہیں، کربلا کے میدان میں آئے ہیں۔ تو کہنا تو آسان ہے کہ امام حسین بچے کے لیے سوال آپ کیا، لیکن حسین جیسا سخی اس کے بارے میں ملتا ہے کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہے۔ اس بندے کو بھی اکثر مراسی موجود ہے، حتیٰ آپ نے ان کے پورے لشکر کو سیراب کر دیا، لیکن کربلا کے میدان میں حسین کو یہ امتحان بھی دینا پڑا ہے کہ علی اصغر کے لیے سوال یاد کیا اور جواب نہ آیا تو ایک بندہ کہتے ہیں بیٹا تو بھول سے خدا کے پردن دو، اپنی اجت کو ادا کر دو۔ علی اصغر کو زمین میں نکال دیا، علی اصغر نے زبان کو ہوش میں گرایا، اپنی آغوش میں لیا، ایک مرتبہ چلے کمان تیر جوڑا بھولا دے، تیر تو چلا لیکن کیا کیا توڑا، علی اصغر کا گلا چکا، حسین کا بات چکا اور خیمے میں ماں کا دل چپ گیا۔ اداکاروں کہ حسین کے ہاتھوں میں
تو تیر لگا تھا کہ تیر علی اصغر کے جن سے زیادہ وزنی کا. حسین نے بیوی میں خون دیا. اللہ مجھے فرماتے ہیں کہ امام حسین نے جب بھاگے میں خون دیا تو آسمان پر اٹھ گیا اور پروردگار بارگاہ میں فریاد کیا پروردگار کہ میرا بچہ نام سالے سے کم نہ تھا. اب تک جتنی شہادتیں ہوئی تھی حسین نے کچھ نہ کہا تھا، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ بندی زبان سے ایک فریاد آ گئی. چاہے حسین کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نام سالے کا واقعہ یہ ہے کہ جناب سالے کے حکم سے ایک مورتی ظاہر ہوئی تھی اور اس کا بچہ ظاہر ہوا تھا. تو یہ تھا کہ تم اس مورتی کو کوئی ضبط نہ دینا. بچہ ہے نا ہمیں سالے کر دیں گے شاید خود آواز دے رہی تھی حسین اس کا جواب چاہتے ہو، آسمان کی چاہے بندی کی جواب دیتا. ہاں جب حسین نے خون کا رخ کیا تو آواز قدرت آئی. حسین نے اگر تم نے خون پھینک دیا تو پانی نہیں برسے گا، کبھی سے چارہ نہیں اٹھے گا، زندگی یہیں پہ ختم ہو جائے گی. ایک مرتبہ حسین نے آواز دیا پروردگار ہم تو رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ہم تو رحمت بانٹنے کے لیے آئے ہیں، ہم اس تیرے خون کو اپنے چہرے سے بل دیں گے. اب آج کے بعد سے زمین پہ اگر حیات ہے تمہاری اصغر کا صدقہ ہے. آزادارو یہ بچہ تھا تو جس کے اوپر 2 مرتبہ دل ہوا، ایک 10 محرم کو اور دوسرا 11 محرم کو. جب سب سے شمار کیے گئے ایک سر نہ ملا تو ماں دیکھتی رہی زمین کربلا کے اوپر نئے بنا گئے اور ایک نئے کے ساتھ 6 مہینے کا بچہ ماں کے سامنے سر سے جب سر کو جدا کیا گیا. کربلا سے کوفہ سے شام، 2 کے نیزہ پہ علی اصغر کا سر تھا اور پیچھے ماں اپنے بچے کے سر. بانون کی فغا جو غریبان پاڑ کے رہے تھے غم سے بچے کو موت لے گئی گوبھی اجاڑ کے. مان کو دیکھتی رہی گوشے کی آڑ سے. ننھی سی قبر کو تھے اصغر کو گاڑ کے. پھر بھی اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. طوفان غم میں صبر کے جوہر دکھا چکے
اہل وفا کے دشت سے خزانہ لٹا چکے، ایک لال شب چراغ زمین میں چھپا چکے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے ہوتی ہے ذوالفقار سے جلتی ہوئی زمین، اب قلب مطمئن کو کوئی خیر ہی نہیں، کرتے ہیں شکر خالق کونین شاہدین، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے ریتی میں چرتے حسن کا تارا چھپا دیا،
گلزار جسے مگا دیا نور نظر کو لوریاں دے کر سلا دیا اور زلزلوں نے دشت کو دھولا بنا دیا ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے عمل کا سبق بنا تاریخ کربلا کا سنہرا ورق بنا ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن جھاڑ کے
جھک کر لحد میں صورت بیشی دیکھ لی مقتل عقاب چہرے پر نور پر ملی کیا ذکر پھول کا کوئی آگے آگے یہاں رکھو شادی کر دو بیٹا ادھر آ. باقی ندی کلی کھانے ہوئے کمر سے زباں پر تھیالی ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو باڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن اچھاڑ کے الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبو القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. وتبارك في كتابه المجيد ولا تحسبن بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين كفروا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم
تصور کرو، کہنے کی بات نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں کہ وہ بلکہ وہ زندہ وعند ربهم يرزقون، اور اپنے رب کے نزدیک رزق الہی حاصل کرتے۔ یہاں پہ جو تفسیر کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ رزق ظاہری نہیں ہے جو ہم لوگ اس بات رزق کرتے ہیں، ظاہری رزق نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اللہ نے رزق کیا کہا۔ آپ یوں سمجھیے کہ اللہ اپنی رضا اور اپنی ملکیت سب کچھ اس شہید کے حوالے کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نے ہمارے جناب علیہ السلام پر عمل کیا، جانتے ہیں جناب علیہ السلام تاریخ میں، تاریخ کربلا میں نہیں، شاید تاریخ انسانیت سب سے چھوٹا سب سے کمزور شہید اگر کوئی ہو تو وہ جناب علیہ السلام۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا کیا اور مدینہ چھوڑا تو اس وقت آپ کی عمر چند روز، جو 6 مہینے کہا جاتا ہے، یہ راستے میں اتنا عرصہ گزرا کہ تقریباً 6 مہینے کا راستہ تھا، تو کربلا میں 10 تاریخ کو 6 مہینے ہوئی، اس نے کہا جاتا ہے کہ 6 مہینے۔ ظاہر اس ایسے 6 مہینے کے بچے کی تاریخ، لیکن اگر آپ دیکھیں تو چونکہ حجت خدا کے فرزند تھے، لہذا جس دن چلے تھے وہاں سے اور جس دن یہاں کے اوپر ان کی شہادت پاتی ہے، یہی 2 دن ان کی تاریخ یا ان کی زندگی کو شمار کی ہے۔ باقی پورے راستے میں کہیں جناب علیہ السلام کی تاریخ ذکر نہیں ہوتا، صرف 28 صفر کو اور 10 میں۔ 28 صفر کا کارنامہ آپ کو یاد ہے کہ جب جناب علیہ السلام جناب سغرا کی گود میں تھے اور کسی کی گود میں نہیں جا رہے تھے، تو امام حسین علیہ السلام نے بڑھ کے جناب علیہ السلام کے کان میں کچھ کہا تھا۔ تاریخ یہ بتانے سے قاصر نے کیا کہا تھا، لیکن حکومت کے جناب علیہ السلام آپ کی سنی ہوئی واقعات ہے، تفسیریں بھی سنی ہوئی ہیں، اور 10 محرم کو جب شب عاشور آئی ہے تو جناب علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوتا ہے، بس اتنا ذکر ضرور ہوتا ہے کہ جناب علیہ السلام کی حالت میں جناب عمر کلثوم نے کہا پڑا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ دیکھتے نہیں بچے کی کیا ہے، اس کی وہ کیفیت ہے کہ جو پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے کہ وہ کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے، یعنی شب عاشور وہ کیفیت تھی علیہ کی کہ آپ منہ کھول سکتے تھے، منہ بند کر سکتے تھے، لیکن روز عاشور یہ کیفیت بھی نہیں رہ گئی تھی۔ تو شب عاشور آئے، آپ کے سنے پر واقعات ہیں، شب عاشور ہر بیوی اپنے بچے کو قربانی کے لیے تیار کر رہی، جناب ام لیلہ جناب علی اکبر کے باغوں میں کہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا کل اپنے بابا کی نصرت سے گریز نہ کرنا۔ جناب قاسم کی والدہ ام بابا ایک مرتبہ امام حسین سے خیمے میں تشریف لائے، اس خیمے میں جہاں جناب رباب تھی، جناب علیہ السلام کیا دیکھا تھی، جناب رباب
کہ جب کیا بات ہے بیوی میں کیا سبب ہے کیا ہر بیوی اپنے ہر بیوی جتنی بھی بیویاں یہاں ہیں وہ سب کے سب کل بیوی اپنی قربانی تیار کر رہی ہیں لیکن میرے پاس اس بچے کے سوا کچھ میں پتہ ہے احمد اپنی دادی کو کیا منہ دکھاؤں گی آپ کی والدہ کو کیا منہ دکھاؤں گی جناب علیہ السلام نے سب چکا دیا کچھ بولے نہیں لیکن شاید دل میں چبھ گیا اے نواب تمہارا یہ سر تو وہ کارنامہ کرے گا کہ جو رہتی دنیا تک تاریخ کربلا کا سنہرا ورق بن جائے گا تو میرا والا لقب ہے باب الحوائج آپ نے اب تک یہ زیادہ تر لقب جناب امام جناب عباس علیہ السلام کے لیے عباس علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے میں جاتے پاک میں روایت میں 3 لوگوں کے لیے یہ لقب نقل ہے ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے ایک وہ معصوم دوسرے جناب عباس علیہ السلام کے اور تیسرے جناب ابی اصغر علیہ السلام آپ جانتے ہیں باب الحوائج یعنی کیا باب الحوائج یعنی حاجتوں کا دروازہ اس دروازے کا آپ کوئی بھی حاجت لے کے جائیے گا تو وہ حاجت کچھ شہید کی سکتے ہیں یا پوری ضرور ہوتی ہے جناب عباس کے لیے تو یقین ہے اگر یہ بچہ چھوٹا ہے یہ بچہ اس طریقے سے کیونکہ یہ عالم انوار میں چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا ہے عالم انوار میں سب ایک جیسے ہوتے ہیں یہ اس دنیا ظاہری میں جو آتے ہیں تو بہتر انسانی میں کوئی کسی عمر کا ہے تو کسی طریقے کا ہے لیکن عالم انوار میں جتنے اختیارات ہوتے ہیں تو جناب عزت یہ اختیارات کس طریقے سے میں دل کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی وجہ یہ کہ جناب عزت تنہا وہ ہستی تھے کہ کربلا میں جتنے لوگ تھے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں اور ان کے اصحاب میں جتنے لوگ تھے وہ سب سے زیادہ اگر فکر مند تھے تو علی اصغر کے لیے فکر مند 6 مہینے کا بچہ کس طریقے سے زندگی کر رہا ہے کس طریقے سے جی رہا ہے اس کی ماں کا روح بھی خوش ہو چکا تھا یہی وجہ ہے کہ جناب علی اصغر کے دروازے پہ آپ کوئی بھی حاجت نہیں لگی آپ نے بھی رحمانہ برآمد کیا ہے آپ نے بھی ان کا ذکر تازہ کیا ان کی یاد تازہ کی اور ان کے اوپر کریا کیا آپ بھی اگر کوئی حاجت رکھتے ہو تو شہزادے کی خدمت میں پیش کریں ہر رات روزہ عاشور مقرر ہوا جناب مختار علیہ السلام جن کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں جناب مختار انہیں جب قاتل نام سے بدلہ کریں تو ان کے طریقہ کار یہ تھا کہ ایک قاتل کو پکڑواتے تھے اور جب ان کے سامنے لایا جاتا تھا تو اس سے کہتے تھے بتاؤ تم نے کیا کیا کربلا کے میدان میں تم نے کیا ظلم کیا تھا کیا کیا چنانچہ جب ملا کو لے کے آیا گیا تو اس سے پوچھا کہ اے حملہ بتا تو نے وہاں کربلا کے میدان میں کیا کیا کیونکہ جناب مختار کربلا کے واقعے میں حاضر نہیں تھے اگر حاضر ہوتے تو ظاہر سے بات یہ ہوگی شہید شہادت کی مرتبہ پہنچ لیکن کیونکہ وہ حاضر نہیں تھے اور قید ابن زیاد میں تھے لہٰذا جب ان کو حکومت ہوئی اور انہوں نے امام حسین سے بدلہ کیا جب حرملہ آیا ان کے سامنے تو اس سے پوچھا کہ بتا تیرا جرم کیا ہے تم نے کیا کیا کربلا سب وہ سمجھتا تھا کہ شاید میں اگر بتا دوں گا تو میری کچھ کم ہو جائے گی مطلب مجھے معاف کر دیا جائے گا یا میری سزا کچھ کم ہو جائے گی کہنے لگا میں نے کچھ نہیں کیا بس 3 چلائے
आपने فرمایا اچھا تم نے 3 تیر چلائے تو بتاؤ تم نے وہ تیر کہاں چلائے؟ کیونکہ پہلا تیر تو وہ تھا کہ جب حسین کی طرف سے غازی عباس ان کے بھائی فرات پہ پہنچے اور مشق بھر کے واپس آ رہے تھے اور اس وقت جب ان کے دونوں بازو عطا کیے جا چکے تھے لیکن کوئی بھی ان کے نزدیک نہیں پہنچ پا رہا تھا صرف اس لیے کہ ان کا روب ایسا تھا تو میں نے دور سے ان مشق سکینہ کا نشانہ لے کے تیر چھوڑا اور وہ تیر جیسے ہی لگا جناب عباس کی آس ٹوٹ گئی اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ چاروں طرف سے لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کیا۔ جناب مختار روتے جاتے ہیں اور داڑے مار مار کے رو رہے ہیں تو میں تو اچھا بتا دوسرا تیر تب تم نے استعمال کیا۔ کہا وہ وقت تھا جب حسین گھوڑے کے اوپر آخر وقت جگمگا رہے تھے، کبھی دھاڑے کی طرف جاتے تھے کبھی بائیں طرف جاتے تھے اور لیکن دشمن ان کے قریب نہیں آ پاتے تھے۔ میں نے دور سے ان کے سینے کا نشانہ لیا اور نشانہ لے کے تیر مارا۔ وہ ایسا تیر تھا کہ ان کے سینے پر لگا اور ان کو پیچھے سے نکالنا پڑا۔ خدا صبح میں لگتا ہے سوائے کہا اچھا بتا تیسرا تیر تو نے کہاں استعمال کیا؟ کہا تیسرا تیر میں نے اس وقت استعمال کیا جب حسین کربلا کے میدان میں ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے آیا اور سوال میں سننا تھا کہ مختار کھڑے ہو گئے۔ عمر صاحب نے مجھ سے کہا کلام حسین کو جتا کر دے۔ میں نے تیرے سے شعبہ نکالا، بچے کا رخ کیا، تیر چلا، اس تیر نے بچے کا گلا چھیدا، آواز آئی فضو میں تعریف کا فضو میں سبھی والا یتیم امام فضو میں سبھی والا ستی اور وہ تیر ایسا تھا تیسیر سے شعبہ تھا، بچے کا گردنا چھوٹا تھا، تیر سو شعبہ نے اس کے گلے کو بارہ بارہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حسین بچے کو خیمے میں لے کے گئے تو جناب نواب نے فریاد کی، یا بنیا کیا ہے میرے بیٹے، کیا تجھ سے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نہر کرنا کسے کہتے ہیں؟ جب اونٹ کو مارا جاتا ہے، اونٹ ذبح کیا جاتا ہے تو اونٹ کے ذبح کرنے کو نہر کہتے ہیں۔ روز عاشور آیا، امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے آواز دے رہے ہیں، عصر عاشور کا وقت ہے، سب شہید ہو چکے، سب کو پانے امام حسین علیہ السلام بارگاہ الہی میں پیش کر دیا۔ اب آواز دے رہے ہیں کہ کوئی ہے میری مدد سے۔ آپ جانتے ہیں اس گھر کے بچے بھی پہچانتے ہیں، اس گھر کے بچے بھی پہچانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ وقت کا امام آواز دے رہا ہے، وقت کا امام آواز دے رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من ناصر۔ وہ بچہ جو ابھی صبح تک ہل نہیں سکتا تھا، اس نے ایک مرتبہ کربٹ لی، اپنے آپ کو چولہے سے گرایا اور آپ بچ گیا خیمے میں۔ ارے یہ نے اپنے آپ کو گھوڑے گہوارے سے گرا دیا ہے، جلدی سے سب آئے، اس کو ہاتھ میں لیا، خیمے سے رونے کی آواز بن گئی۔ امام اندر خیمہ پہ تشریف آئے، اے بہن زینب رونے کا کیا سبب ہے؟ کہا سبب یہ ہے کہ آپ نے جیسے ہی آواز سے سب رکھتے ہیں کو گہوارے سے گرا دیا ہے۔ امام اندر تشریف لائے، لانے کے بعد سر جھکا لیا، دیکھا کہ جناب زینب کی گود میں ہے۔ فرمایا لاؤ بہن اس کو مجھے دے دو، میں لے کے جاؤں اور ان لوگوں سے سوال یاد کروں، شاید کسی کے دل میں رحم آ جائے اور اس کو کوئی ایک قطرہ پانی پلا دے۔
जनाब ज़ैनब ने उनका चेहरा देखा, उससे पहले आगे बढ़ी। जनाब रबाब फरमाया, ए बहन, इस बच्चे को मुझे दे दीजिए। अगर मेरे आका इसको मैदान में ले जाना चाहते हैं तो इसका कुर्ता बदल दूं। मैं कहूँगा रबाब आप कुर्ता बदल नहीं थी या इसको खबर पहना नहीं थी, उसी कुर्ते में तो हुसैन ने अपने बच्चे को दफन किया था। शायद पानी होता तो रबाब भी दिला देती। ये बच्चे क्योंकि माँ की एक गाँव के अंदर एक खसूसियत ये होती है कि वो चाहती हैं कि उनका बच्चा जब बाहर जाए तो कम से कम साफ सुथरा नजर आए। तो आपने बच्चे को हाथ में लिया, उसका कुर्ता बताया, उनको दिया लीजिए। एक मरतबा हुसैन ने लिया, चेहरे रबाब को देखा, इल्मे इमामत से जानते थे क्या होने वाला है, और हुसैन ने बच्चे को लिया, अबा का दामन किया, अबा का दामन डाला, मैदान की तरफ चले। अब अश्किया जमा हो गए, ये हुसैन क्या लेके आ रहे हैं, इनकी कौन में तो कोई नहीं बचा। अब्बास शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, अली अकबर भी न रहे। उन्हें क्या मालूम था अभी एक ऐसा मुजाहिद हुसैन के पास है जो जंग का तख्ता पलट देगा। हुसैन बच्चे को लेके आए, अब शोभा का दामन हटाया, देखा एक 6 महीने का बच्चा। हुसैन ने कहा, अगर तुम्हारे दो में नाफिस को मैं गुनाहगार हूँ तो इस बच्चे ने तो कोई कसूर नहीं किया है। अगर तुम समझते हो मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे नहीं, किसी बच्चे को आगे 2 घूंट पिला दो, 2 घूंट पानी पिला दो। आज 3 दिन से ऐसा है, इसकी माँ का दूध भी खुश हो गया है। लेकिन फौज अश्किया से कोई जवाब ना आया। इस मरतबा हुसैन ने कहा, अच्छा तुम ये समझ रहे हो कि इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा? अच्छा, इसके बहाने मैं पानी पी लूंगा तो लो मैं इसको चलती जमीन पर ले जा। वो जमीन जिसके लिए कहा जाता है कि अगर चना भी भूनता है तो वो भून जाता, इतनी जलती हुई जमीन थी, अरबागा था। अभी 1 माह पहले आपने ऐसी गर्मी का मुशाहिदा किया है कि जिसमें पैर चले जाते थे जमीन के ऊपर, और शायद ने उसी जलती हुई जमीन के ऊपर अली असगर को बिठा दिया। कौम अश्किया आके पानी डालो, बड़े मंजर देखना था कि कौम अश्किया मुँह फेर कर क्या धोने लगी। उमर साहब ने देखा जंग का तख्ता पलटना चाहता है, आगे बढ़ा, हुरमुला कलाम हुसैन ने हुरमुला ने 3 बार का तीर लगाया, चाहता है करते एक मरतबा उसका हाथ टकराया और वो तीर जमीन पे गिर गया। दोबारा फिर उसने लिया और फिर उसने चाहा कि चिल्ले कमान में लगा के तीर फेंके, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। उमर साथ को पुछताया, अगर आज से पहले कोई मुझसे पूछता कि सबसे बड़ा तीरंदाज आपके पास तुम्हारे पास कौन है तो मैं तेरा नाम लेता, लेकिन ये क्या बात है कि आज तेरा हाथ चल नहीं रहा। कहने लगा, तुम्हारे साथ जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं वो मेरी आंखें नहीं देख रही हैं। तुम्हें क्या मालूम, जैसे ही मैं चाहता हूँ कि इस बच्चे की तरफ तीर निहा करूँ, कभी रसूल सामने आ जाते हैं, कभी अली सामने आ जाते हैं, कभी एक बुर्का पोश भी सामने आ जाती। ऐसा गजब न कर, 6 महीने का बच्चा है। तीसरी बार उसने तीर को हवाले किया, तीर पहुंचा तो जनाब अली तैयार थे। एक मरतबा हुसैन ने कहा, ए बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के पसंद हो, जरा अपनी हुज्जत पे तमाम कर दो। अली असगर ने अपनी ताकत समेटी, अपने लबों को जमा किया, ज़बान को सूखे लबों पे फैलाया और एक मरतबा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट ज़ाहिर हुई। उसी वक्त तीर आया, आगे अली असगर के गले पे लगा। तमाम हो चुकी है, मगर दिल चाहता है कि
थोड़े से मसाइल हुआ पता नहीं जिंदगी में बर्बाद की है अगले साल पता नहीं कैसे बहुत है मेरे समझ में नहीं आता था मैंने इसके के मसाइल पढ़ लिए कि जनाब हजरत में ज्यादा मसाइल गुजरे कि इमाम हुसैन में ज्यादा मसाइल गुजरे कि रबाब के ऊपर ज्यादा मसाइल किसका जिक्र किया था आप में से ज्यादातर लोग शायद साहब औलाद हो जरा दिल पे हाथ रखिएगा अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो आधी रात को आप होकर डॉक्टर तलाश करते हैं दवा नहीं मिलती तो पूरे शहर में घूमते हैं वाह हुसैन अपने बच्चे को लिए हुए हाथ में लिए हुए और कैसा बच्चा वो बच्चा जो अब शहीद हो चुका है जिसका खून हुसैन अपने चेहरे पे मर चुके हैं हुसैन किस्मत में नहीं लगा है कि इस बच्चे का क्या करूं क्या कहने मिलेगा वो रवाब को क्या जवाब दूं रात से पहले सकीना आएगी उसको क्या जवाब दूंगा ज़ैनब को क्या जवाब दूंगा ख्याल खेलने में और तो कोई नहीं रहा है इन औरतों का क्या हाल होगा बीवियों का क्या हाल होगा हरम का क्या हाल होगा कोई सोचते कदम आगे बढ़ाते हैं एक मरतबा जैसे ही खैमा में पहुंचते हैं फिर कदम रुक जाते हैं पीछे आते नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा पता नहीं क्या हो बाप बर्दाश्त कर पाए कि नहीं कर पाए सकीना बर्दाश्त कर पाए न कर पाए कल रोज आशूरा है आप जब ये अमल करेंगे 7 बार करेंगे 7 बार पीछे जाएंगे तो ये अमल हुसैन के इसी अमल की यादगार है हुसैन कहते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रसल व तज़ाही व तस्लीमन लिअमरे खैमे का दरवाजा भी खोला ही न था क्या आवाज थी रवाब बच्चे को ले जाओ रवाब से पहले सकीना आ गई बाबा बच्ची को क्या मालूम वो भी तो 4 साल की बच्ची है वो तो इससे भी कि मेरा भैया पानी पी के आया होगा उसको क्या मालूम था कि अली असगर के इस हालत में आए हैं कहने लगी कि बाबा आप मेरे भैया को पानी पिला दे मैं प्यासी रह गई हुसैन ने एक मरतबा आवाज जनाब रबाब की नजर पड़ी जनाब रबाब की नजर पड़ी क्या ऐसे बच्चे भी नहीं किए जाते सकीना बचाने का है लगी हुसैन ज्यादा देर रुक न सके एक मरतबा बच्चे को लिया गोद में तो वापस आए तेरे खैमा पे आने के बाद एक मरतबा जुल्फ़कार को अपने नियाम से निकाला सभी ने करबला को खोदना शुरू किया चलती हुई जमीन जुल्फ़कार बैन करती जाती है ए मौला मैंने कभी न सोचा था कि मुझसे ये काम भी लिया जाएगा हुसैन ने बच्चे को दफन किया लेकिन आप जानते हैं ये शहादत हुसैन के ऊपर कितनी शान थी क्योंकि इसमें फर्क ये है कि हुसैन के ऊपर इससे बड़ी जनाब अलीअकबर के सीने से बच्चे का फेंक था तो आपको याद नहीं किया किसी को याद नहीं किया अगर याद किया तो अपने बाबा को याद किया जब जनाब कासिम का लाशा लेके आया खेमे में तो भी किसी को याद नहीं किया जनाब अब्बास के कटे हुए बाजू उठाए तो भी किसी को याद नहीं किया लेकिन हुसैन एक मरतबा चारों तरफ मुड़े अब बच्चे को दफन कर चुके हैं आज आ चुके हैं आवाज़ें थे शियती माइन तुम अगर तुम करबला में होते तो देखते कि मैं किस तरीके से अपने बच्चे के लिए सवाल कर रहा था और वे लोग नहीं सुन रहे थे मुझ पर रहम नहीं कर रहे थे कहने के बाद अब इमाम हुसैन साहब दूसरे पढ़ते कि मैं इन लोगों से पानी मांग रहा
मगर इन लोगों से पानी मांग रहा था, लेकिन उसके बदले में भी इन लोगों ने तेरे सुबह से मेरे बच्चे को बंद कर दिया। ऐशियों जब कभी भी ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को, मेरे बच्चे की प्यास को याद करेना, और जब कभी किसी गरीब और किसी शहीद को देखना तो हमारे ऊपर गिरिया कर लेना। अजीजों यहीं के ऊपर मसाइल खत्म करता, लेकिन जनाब रबाब के सिलसिले से संजम जनाब रबाब वाकई करबला के बाद मदीने में कभी भी सायम नहीं बैठी। आपने सुना होगा, क्योंकि जब भी कोई उनसे कहता ये भी साय में आ जाइए, कहती थी मैं साय में क्या करूँ, मेरा बच्चा तो करबला के मैदान में धूप में पड़ा, मैं उसकी कब्र में उसी तरीके से देख के आई हूँ, मेरा शौहर मेरा आका भी वहीं पर होता है, तो मैं एक मरतबा काफी दिन गुजरने के बाद में एक बारिश हो रही थी, उसके बाद में टीवी कहना रात के बाद बारिश तेज हो गई, साय में चली आई। इससे ज्यादा तेज बारिश तो मैं तो मर्दन वालों की मेरे आका के ऊपर हो गई। किस तरीके से आता हूँ जनाब माता मेरे कहने से आप साय में चले आए। नहीं बेटा, फरमाती नहीं बेटा, मैं साय में जाके क्या करूं, मैं साय में जाके क्या करूं, मेरा खुदा बंद हो गया, मेरा पूरा कुर्बा धूप में है, मैं वो सब देख के आई हूँ, मैं साय में नहीं जा सकती हूँ। माता गिरामी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, माता गिरामी साय में आ जाइए। मैं मरतबा जनाब रबाब की कहेंगे बेटा ये बताओ कि तुम मुझे बेटे की ऐसे से कह रहे हो या माँ बाप की हैसियत से कह रहे हो। कहने लगे कि मैं माँ बाप की हैसियत से कह रहा हूँ।